حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی. فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ عمر کھڑے ہوئے، پرانے ہیں، بڑے ہیں، اور فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبی ہو سکتے تھے تو عمر ہو سکتے تھے. اسی صلاحیت ہے، لیکن تلوار آپ نے ان کو نہیں دی. خیر فرمایا یہ تلوار کو کون لے گا؟ بس زبیر کھڑے ہوئے، ان کو بھی نہیں دی. یہ رشتے دار بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، دونوں کو نہیں دی. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس کام میں کسی کو اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے آگے نہ بڑھانا. میری بات یاد رکھیں، کسی کو جی ہاں آگے نہ بڑھانا. یہ دیکھنا کہ صلاحیت کس میں ہے، چاہے وہ اجنبی ہو. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یاد رکھنا، ڈرنے کی بات ہے بہت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو لشکر دے کر بھیجنا چاہا تو یہ فرمایا کہ تیرے اندر ایک صفت ہے عبادت کی، مجھے تیری وہ صفت بہت پسند آئی ہے. ایک تیرے اندر ایک انفرادی عمل کی ایک صفت ہے، انفرادی عبادت کی، وہ صفت مجھے تیری پسند آئی ہے. میں نے تجھے اس لیے ذمہ دار بنا دیا، مگر مجھے تیرے بارے میں ایک اندیشہ ہے. سننا دھیان دے. یزید ابن معاویہ، ہاں یزید ابن معاویہ، یزید بن ابی سفیان دیا، یزید بن ابی سفیان یہ نام تھا، وہی میں بھول گیا. میری بات توجہ سننا، یہ عجیب قصہ ہے کہ میں نے تمہیں ذمہ دار بنا دیا. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی کو اپنے تعلق کی وجہ سے آگے بڑھاؤ گے. اور میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آدمی اپنے تعلقات کی وجہ سے کسی کو کوئی ذمہ داری دے گا یا آگے بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے، اور ملائکہ اس پر لعنت کریں گے، اور اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. یہ یزید بن ابی سفیان سے ابو بکر صدیق یہ بات فرمائی. اتنا ڈرایا جاتا تھا کہ کسی کو ذاتی تعلقات کی وجہ سے آگے نہ بڑھانا. جی یہ بہت بنیادی بات ہے، کیونکہ ذاتی تعلق کی وجہ سے کوئی چیز دینا کسی کو، یہ جب ہوگا جب دین سے دنیا مطلوب ہوگی. کیونکہ دنیا دی جاتی ہے، بیٹے کو زمین دے دیں، بھائی کو عہدہ دے دیں، یہ حکومت میں ہوتا ہے. نبوت میں یہ بات نہیں ہے، نبوت میں یہ بات نہیں ہے. سنو غور سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا. اجنبی ہیں، حبشی ہیں، کالے ہیں، باہر کے ہیں. جی ہاں، حالانکہ حضرت علی فرماتے تھے کہ کاش میں نے حسنین کے لیے اذان دے کر علی ہوتی، ان دونوں کو مؤذن بنا دیں، اتنا اونچا عمل تھا اذان. لیکن آپ نے حبشی کو مؤذن بنایا، حبشی کو مؤذن بنایا، اور ان کے مؤذن بننے کا اندر راز بھی ہے. وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت صحیح طریقے سے دعوت کا حقدار اس کو بنائیں گے جو اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں سب سے زیادہ اذیتیں برداشت کرے گا. یہ ہے بات، یہ راز ہے اندر کا. لأنه اندھا صوتاً کہ ان کی آواز بلند ہے، یہ تو ظاہری سبب ہے. عبداللہ بن ربی سے کہا کہ اذان تمہیں تو ملی ہے خواب میں، لیکن ان کو سکھلا دو، اس کو عبداللہ سکھلا دو. یہ ظاہری سبب ہے کیونکہ آواز بلند ہے، لیکن اندر کا راز یہ ہے کہ جو اللہ کی توحید کے بارے میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والا ہوگا وہ دعوت دینے کا حقدار ہوگا. حضرت فرماتے تھے، عجیب بات ہے، حضرت فرماتے تھے کہ جو جتنی تکلیفوں سے اس راستے میں چلے گا اس پر کام اتنا کھلے گا. دعوت کا حقدار وہ ہوگا جو تکلیفوں سے زیادہ گزرے. یہ راز ہے اندر کا. میں نے بات ساری اس پر کی ہے، یہ تعلقات کی وجہ سے نہیں، تو دونوں کو تلوار نہیں ملی، نہ زبیر کو نہ عمر کو. فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ یہ سوال تیسرا بہت سخت تھا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو اس پر کھڑے ہوئے ابو دجانہ، کھڑے ہوئے
ابو دجانہ، تو آپ نے تلوار ان کو دے دی۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کو کیوں دی ہے، وہاں یہ بات نہیں کی، اب یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ تعاون پیدا ہوتا ہے، کہ حسد پیدا ہوتا ہے، اور تعاون نہیں ہوتا جب آدمی سوچتا ہے کہ میں زیادہ حقدار تھا اس کے مقابلے میں، اور یہاں استعمال پتہ ہو جائے گی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کام لیا گیا، لہٰذا ہم کام نہیں کریں گے، یا تو ہم سے کام لو ورنہ ہم کام چھوڑیں گے، جی ہاں، یا تو ہم سے کام لو ورنہ ہم کام نہیں کریں گے۔ یہ باتیں پیدا ہوتی ہے جب آدمی کام کو اپنی ذاتی چیز سمجھ لے کہ نہیں اللہ کا کام ہے، اپنے آپ کو محتاج بنائے رکھو، اے اللہ تو ہم سے کام لے لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ محتاجی پسند ہے، یہ محتاجی اللہ کو پسند ہے۔ یہ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی کام دیا جاتا تھا تو بڑے چھوٹوں کے ساتھ لے کر چلتے تھے کہ اللہ ہم سے بھی کام لے لے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے حضرت زبیر، اور دیکھ کر فرمایا کہ اللہ ہی جانے، اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لے تو اس کے معامل بن جاؤ۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے اصل بنیادی بات۔